رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پہلی آیت تلاوت کی. سورہ نساء قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے. یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد شروعاتی سالوں میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا. اور یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نئی مسلمان ریاست الگ الگ مسائل سے دوچار تھی اور زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، اور اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق اور معاشرت کے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی. دشمن طاقت اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سرتوڑ کوششیں بھی کر رہی تھی، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے بھی مسائل کا سامنا تھا. یعنی اپنی نئی اسلامی ریاست کی حفاظت کے علاوہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی مسلمانوں کے سامنے بہت سے مسائل تھے. ایسے وقت میں سورہ نساء نازل ہوئی، اور سورہ نساء میں ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. سورہ نساء مدنی سورت ہے. اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہے. سورہ نساء کی اس آیت میں سب سے پہلی بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو تقوی کے حکم سے شروع کیا ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی وہ فرمائی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. اور یہی وہ حکم ہے جس پر سورہ آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں تقوی کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ تقوی کے بغیر انسان نہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، نہ دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات کر سکتا ہے. اور تقوی کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت یہ احساس باقی رہے کہ میں ایک دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، اور وہاں مجھے اپنی ایک ایک بات کا، اپنے ایک ایک کام کا جواب دینا ہوگا. تو تقوی کا حکم دے کر حقیقت میں یہ تاکید فرمائی گئی کہ اپنی ہر بات اور اپنے ہر کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. تو ایک تو اس آیت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ تقوی کا حکم دیا گیا.
دوسری بات قابل ذکر ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں کہا، یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، ایمان والوں نہیں کہا، ورنہ آپ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو، لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب ایسا انداز اختیار کرنے کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ اب آگے جو اللہ حکم دے رہے اور جس کے لیے سورہ نساء کی شروعاتی آیات خاص طور پر مقرر فرمائی گئی ہے، وہ خاندانی نظام سے متعلق ہے، اور خاندانی نظام میں الگ الگ رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے پر جو حقوق ہوتے ہیں ان کو نبھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا حکم ہے جو ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اس میں مسلمان غیر مسلم کوئی خاص نہیں ہے، یعنی سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس پر عمل کرو۔ اگر خاندانی نظام صحیح ہے، رشتہ داروں کے تعلقات اچھے ہیں، تو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر خدا نہ کرے رشتہ داروں کے درمیان تعلقات اچھے نہ ہو یا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہو، تو پھر اس کے برے اثرات معاشرے پر بھی پڑتے ہیں، اور یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں۔ اب دیکھو معاشرے کے اندر جہاں خاندانی سسٹم اچھا ہے وہاں معاملہ بہت اچھے، اور خاندانی نظام اگر بکھرا ہوا ہے تو معاشرہ پورا بکھرا ہوا ہے، اور آج یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کم از کم اپنی دنیاوی زندگی کے معاشرتی حالات کو صحیح کر لو، تو پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان احکام پر عمل کرو۔ اس آیت میں تیسرا نقطہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کون ہے وہ پروردگار؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ غور کریے گا، ایک ہی جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، پھر بعد میں انہی سے ساری دنیا کی نسل چلی۔ پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے اسی جان سے، اللہ کہتے ہم نے اسی جان سے ان کی بیوی بھی پیدا کی، یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے ہم نے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ یہ بات اللہ نے فرمائی کہ پہلے آدم، پھر حضرت حوا، اور پھر ان سے نسل چلی۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہے، کیونکہ آخر میں جا کر سب کا باپ اور سب کی ماں ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب کے دادا ہے، حضرت حوا سب کی دادی اماں ہے، اور اس لحاظ سے دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ سب ایک ہی دادا اور دادی کی اولاد ہے، تو پھر رشتے تو سب میں موجود ہے نا، ہاں؟ اور جب رشتے موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ آپس میں ان رشتہ داریوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے۔ رشتہ داریاں جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرے، آپس میں اچھا برتاؤ کرے۔ پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی۔ پھر اللہ نے رشتہ داریاں بتائی کہ تمہاری رشتہ داریاں آپس میں کیسی ملی ہوئی۔
اب پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ تقوی کی طرف لے کر کے جا رہے، دوبارہ تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے اور فرما رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ اب اس میں کیا اشارہ ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بہت بار یہ جملہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، کہتے ہیں نا اکثر، یا حقوق نہیں مانگتے، دوسری ضروریات کے بارے میں کہتے تو وہاں بھی کہتے خدا کے واسطے میرا فلاں کام کر دو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس خدا کا واسطہ دے کر اپنا حق مانگ رہے ہو اور جس خدا کا واسطہ دے کر اپنا کام نکالتے ہو، اس خدا کا ڈر تو دل میں رکھو، صرف خدا کا نام استعمال مت کرو کہ تم نام تو اللہ کا لے رہے ہو اور واسطہ اسی اللہ کا دے رہے ہو، لیکن اگر اس نام کے ذریعے تم نے کسی غلط چیز یا ناجائز کام کا مطالبہ کیا یا اس کے واسطے سے کوئی ناجائز انکم حاصل کرنا چاہی، تو کیا وہ رب کل قیامت کے دن تم سے دوبارہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے میرے نام کو غلط طور پر استعمال کیا تھا اور میرے نام کے ذریعے ناجائز فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی؟ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا واسطہ دے کر کسی ناحق یا ناجائز چیز کا مطالبہ کرنے کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر سزا بھگتنی پڑے۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کا اشارہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو کہ بھائی میرا حق دو، تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی تو اللہ سے ڈرو۔ جیسے اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہو ویسے اللہ سے دوسرے حقوق میں ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو۔ تو یہ اس میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حقوق مانگتے ہو۔ پھر فرمایا وَالْأَرْحَامِ، اور یہ وہ آیت ہے، کیونکہ اس کو تفصیل سے سمجھ لو، جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو پہلے یہی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، یہی پڑھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا والارحام، اسی لیے میں ایک آیت لے کے تشریح کر رہا ہوں اسے۔ پھر فرمایا کہ رشتہ داریوں کی حق تلفی سے بھی ڈرو، جس اللہ کا واسطہ دیتے اس سے تو ڈرو، رشتہ داریوں کا حق مارنے سے بھی ڈرو۔ یہاں قرآن کریم نے ارحام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ارحام اصل میں رحم کی جمع ہے، اور رحم عربی میں بچے دانی کو کہتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں جس جگہ بچہ رہتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسی رحم سے ساری رشتہ داریاں پیدا ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں پوری وہاں سے پیدا ہو رہی، اس لیے بعد میں ارحام کا لفظ رشتہ داریوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا کہ چونکہ رشتہ داریاں وہاں سے جڑی ہے تو رشتہ داریوں کے لیے وہ استعمال ہونے لگا۔ تو کہا کہ رشتہ داریوں کی حق تلفی سے بھی ڈرو۔ رحم سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی بچے سے پھر دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی پیدا ہوتے اور رشتہ داریاں بھی آگے اڑتی، اس لیے اسے رحم کا رشتہ قرار دیا۔ چنانچہ شریعت کی اصطلاح میں ایسی رشتہ داریوں کو ذو رحم محرم یا اولو الارحام کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے آپس میں رشتہ داریوں کا تعلق ہوتا ہے، اور چونکہ یہ سارے رشتے رحمہ کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیا جائے تو اسے صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اگر برا برتاؤ کیا جائے تو کہتے قطع رحمی، یعنی رشتے ناطے توڑ دینا۔ صلہ رحمی اچھا برتاؤ کرنا۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ اب رشتہ داری نبھانا اور رشتہ داری توڑنا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی تفصیل سن لو۔ احادیث میں صلہ رحمی یعنی رشتہ نبھانے پر اور رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔
ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا رزق بہت کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ لوگ سمجھتے توڑ کر کے اکیلے رہ کر اس میں بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں رہتا، اور رشتہ داریاں نبھا کر بھلے آپ کو 50 کی عمر ملے لیکن ایسا لگتا ہے ایک لمبی عمر ملی اور سکون کی زندگی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، یعنی آپس میں سلام کو رواج دو۔ اب سلام ختم ہو رہا ہے، گڈ مارننگ، ٹھیک ہے، کوئی اور بندہ ہے مسلمانوں کے علاوہ آپ وہ چیزیں رواج دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو تو کم سے کم سلام کرو۔ اب سلام کرنے میں شرم آتی ہے، آپس میں سلام کو رواج دو۔ پھر فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داریاں نبھایا کرو۔ اور پھر فرمایا رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے۔ اور پھر فرمایا اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، ان اعمال کے نتیجے میں تم جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سلام آسان کام ہے، کھانا کھلانا آسان کام ہے، رشتہ داریاں مشکل کام ہے لیکن کیا جا سکتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو آخری وقت میں جب سو رہے لوگ، آسان کام ہے۔ جب رات بھر اور کاموں کے لیے جاگ سکتے ہو تو یہ کرو۔ رمضان کے ساتھ خاص مت کرو، پورے سال یہ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کسی عام مسکین کو صدقہ کیا جائے تو وہ صدقہ ہے، ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی رشتہ دار کو رشتہ داری نبھا کر صدقہ کیا جائے تو اس میں 2 ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب، 2 ثواب ہے۔ اس لیے خرچ کرنے میں بھی رشتہ داریاں پہلے رکھو، کوئی اور ہے تو اس کو بھی خرچ کرو، لیکن یہ نہیں کہ پوری دنیا میں خرچ کر رہے ہو اور رشتہ دار پاس میں محتاج ہے۔ دوسری طرف قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کر دینے یا برا برتاؤ رکھنے کی بڑی مذمت اور اس پر بڑی وعیدیں بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ پہلے اپنی جو رشتہ داریاں توڑی ہے اس کی سزا بھگتے گا، پھر اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے بعد کہیں اسے جنت میں داخلہ ملے گا۔ پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں رشتے ناطے توڑنے والے موجود ہوں۔ اب پوری قوم کو دیکھو کیا حال ہے رشتوں کا ہمارے آپس میں، خاندان کے آپس کے کیا حال ہے، بھائیوں اور بھائیوں کے کیا حال ہے، بھائیوں اور بہنوں کے کیا حال ہے۔ اب وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے برسے گی؟ تو یہ احادیث میں جو میں نے دونوں طریقے کی رکھی، اس میں رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگی، رشتہ داریوں میں کوتاہی سے بچنے پر جو زور دیا گیا ہے وہ سب اسی قرآنی حکم کی تشریح ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی اللہ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ جو اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے ارادوں سے بھی باخبر ہے، تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر رسمی طور پر شرما شرمی یا بے دلی سے کوئی کام کر بھی دیا مگر دل میں اللہ کو راضی کرنے کی یا اثار اور خدمت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اسی ایک جملے میں ان اللہ کان علیکم رقیبا کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اس میں جو پہلے تقوی کا حکم تھا نا اس کو ایک دوسرے انداز میں اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو۔
اور کوئی ایسا عمل نہ کرو جس کا جواب دینا آخرت میں مشکل ہو جائے یا جس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ آیت کے شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرنا، اور اس جملے سے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ سب کی نگرانی کر رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، لہذا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وہ اللہ حکیم ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آزاد ہو جاؤ، شرپسند بن جاؤ اور زیادہ غفلتوں میں چلے جاؤ، کیونکہ ہم اگر ہوتے اور انسان ہوتا تو وہ تو کسی کو 1 منٹ مہلت نہ دے، 1 منٹ میں سب کچھ معاملہ سلٹا دے۔ وہ اللہ حکیم ہے کہ مہلت دے رہا ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ مہلت مل رہی ہے کہ تو کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اور وقت آنے پر ہر چیز کا حساب ہوگا۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے، عام طریقہ ہے قرآن کا، کہ وہ قرآن جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا، قرآن کسی بھی قانون کو دنیا کی حکومتوں کی قانون کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن تربیت اور شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، اور قانون کا بیان تو کرتا ہی کرتا ہے، صرف ایک حکم دے کے چھوڑ نہیں دیتا۔ قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ قرآن ذہنوں اور دلوں کی بھی تربیت کرتا ہے تاکہ اس قانون پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے اعمال پر، اخلاق پر انقلابی اثرات پیدا ہوں گے، بدلاؤ آئے گا، اور وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات کئی جگہ ارشاد فرمائی۔ سورہ بقرہ اٹھاؤ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر سورہ حدید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی سورہ نساء میں اللہ نے آگے چل کے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا، یہ بڑی زبردست، بہت اچھے انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ یہ لوگوں سے شرماتے، اللہ سے نہیں شرماتے، کہ بھائی اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، کر دیتے۔ اور پھر کیا کیا قرآن نے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ وہ اللہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم نے سوچا دروازہ بند کر لیا، دنیا والے نہیں دیکھ رہے، دنیا والوں سے شرما گئے، دیکھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کا احساس نہیں ہے، اللہ سے نہیں شرما رہے، جبکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہو اللہ نے یہ سب کچھ احاطہ کر رکھا ہے۔ اسی بات کو دھیان رکھنے کو حدیث میں کہا گیا ہے صفت احسان، یعنی انسان یہ تصور کرے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، تصور بٹھائے، اور اگر یہ تصور نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم یہ تو بٹھائے کہ اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ انسان جو کام بھی کرے اللہ کے لیے کرے اور اس تصور کے ساتھ کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی یہ تصور کرے گا تو اس کے عمل میں اخلاص بھی ہوگا، توکل بھی ہوگا، پھر وہ دکھلاوے سے بھی بچے گا اور گناہوں سے بھی بچے گا۔ ساری خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ غفلت سے پیدا ہو رہی ہے۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں، اللہ ہماری نگرانی فرما رہے، اور اس کی وجہ سے پھر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق برباد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے، تو اس صورت میں آدمی کے سلوک میں فرق آئے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آج کل بہت سے دفتر ہے، بہت سے آفیسز ہے، بہت سی عمارتیں ہیں، اور ان عمارتوں میں CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور جو آدمی بھی وہاں داخل ہوتا ہے اور وہاں بورڈ بھی لکھا ہوتا ہے
کہ آپ سی سی ٹی وی کی نظر میں ہو، یا وہاں آدمی جو کوئی کام کرتا ہے تو ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے کہ اس کی تصویر اور اس کی ویڈیو اسکرین پر نظر آ جاتی ہے، اور کوئی آدمی اس کی نگرانی بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کون کس طرح داخل ہو رہا ہے، کس طرح اس نے اپنا کام کیا، کون کیا کر رہا ہے۔ اب جہاں یہ انتظام ہو وہاں انسانوں کے طرز عمل میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ انہیں وہاں ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہماری ہر نقل، ہر حرکت دیکھی جا رہی ہے یا کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے۔ اور جہاں یہ انتظام نہیں ہوتا وہاں لوگ غفلت اور بے پرواہی سے سب کچھ کر دیتے۔ اگر بعین نہیں، بالکل ویسے ہی یہی بات ہمارے دلوں میں اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہر وقت میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے طرز عمل میں فرق آئے گا۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں آپ کرو گے تو جو اسکرین پر بیٹھا بندہ ہے وہ فوراً دیکھا وہ دیکھو غلط کام ہو رہا ہے پکڑو، یا بعد میں اس کی ریکارڈنگ شائع کی جائے کہ فلانے نے چوری کی، یہ کی۔ اور یہاں کیا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، کرتے رہو، پھر توبہ کی توفیق بھی دے رہا ہے، اور پھر کبھی نہ کبھی آخرت میں اللہ کے سامنے پھر جواب دہی کا احساس، جواب تو دینا ہی دینا ہے۔ فرق یہ کہ اللہ مہلت دے رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارے جو معاملے اس میں بھی فرق آئے گا، بندوں کے ساتھ جو ہم معاملات کرتے ہیں ان میں بھی فرق آئے گا۔ چنانچہ جب ہم یہ دھیان میں رکھیں گے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو ہم میں کسی کی حق تلفی کی جرات نہیں ہوگی۔ اب یہ تو ہو گیا۔ اب اس آیت سے متعلق ایک اور اہم بات جو میں نے شروع میں کہی تھی اس کی ہلکی سی تفصیل رکھ دوں۔ وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں تلقین فرمائی ہے کہ نکاح کے خطبے میں ان آیات کی تلاوت کی جائے، ان میں سے سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 تلاوت کی جاتی ہے، پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 تلاوت کی جاتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں جو چیز ایک جیسی نظر آتی ہے اور جس کا حکم تینوں آیتوں میں موجود ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تینوں آیتوں کے شروع میں آپ کے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پھر کہا کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ٹھیک ہے، تینوں آیتوں میں تقوی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایک تو نکاح ہو رہا ہے، یہاں تو خوشیوں کا موقع ہے، یہاں تو کیا کیا جذبات ہے، اور کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، یہ کون سا موقع ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا موقع ہے تقوی کا؟ تو نکاح کے موقع پر تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرنے اور اسی حکم کو بار بار دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ یوں تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے تقوی ایک لازمی شرط ہے، اور تقوی کے بغیر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن خاص طور سے نکاح کا رشتہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے حقوق، نکاح میں جو حقوق ہے اور نکاح کے برکات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک دونوں فریقوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈر نہیں ہوگا پھر اب دیکھو کیا ہو رہا ہے نکاح کے موقع پر، اور پھر نکاح ہونے کے بعد بھی پھر کیا ہو رہا ہے آپس میں، اس کا اور اس کا کیا چیزیں چلتی ہے۔ تو جب تک دونوں فریقوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، اور تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ ہو، اور اس بات کا احساس نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک بات اور اپنے اپنے کام کا جواب دینا ہے، اس وقت تک صحیح معنی میں ایک شخص دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے۔ سب ایک دوسرے کے پاس، نہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا حق ادا کر، نہ ایک خاندان والے دوسرے خاندان والے کا۔ اور حق ادا کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہو، ورنہ پولیس بٹھا دو، قانون بنا دو، سب کچھ کر دو، یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی پیسے بھر کے سب کچھ کر کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک تقوی نہ ہو
دلوں میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینے کا احساس نہ ہو، جب تک نہیں ہو سکتا. ورنہ صرف قانون کے ذریعے، محکموں اور عدالتوں کے ذریعے حقوق نہیں دلائے جا سکتے. جب تک حق دینے والوں کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر میں نے دوسروں کا حق مار لیا تو شاید میں عدالت اور قانون سے تو بچ جاؤں، لیکن اللہ کے حضور حاضر ہو کر میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہوں گا، تب تک آدمی نہیں بچ سکتا. ورنہ کئی سال پہلے امریکہ نے شراب بندی کا قانون بنایا، شاید 1919 میں یا کب، مجھے یاد نہیں آتا، لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے گھروں میں بنا کے پینا شروع کر دیا اور برائیاں پھیلی. کیوں؟ اللہ کا تقویٰ ہوتا تو قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا اس سے بچنے کی مجھے ایک تیاری کرنی ہے اور اس سے بچاؤ کا سامان کرنا ہے. جب تک یہ احساس دلوں میں نہ ہو ایک دوسروں کے حقوق کا حق و ادا نہیں ہو سکتے. اس لیے نکاح کے موقع پر یہ آیتیں تقوی کے تعلق سے تلاوت کی جاتی ہیں. تو یہ سورہ نساء کی پہلی آیت تھی اور یہ بہت اہم تھی، جس میں بہت اہم باتیں آئی، جس میں تقوی کی بھی باتیں آئی. مین بات اس میں تقوی کی ہے، رشتہ داریاں نبھانے کی ہے، رشتہ داریاں توڑنے سے بچنے کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.